بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، تحریمات غیر اللہ کا احاطہ، اے ایمان والو، کلو من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، من طیبات ما رزقنا، یہ ما رزقنا اسی کا بیان ہے طیبات کا۔ بشکرو، اور شکر کرو، بشکرو اور شکر کرو، ابھی خیال کرنا، بشکرو للہ، اور شکر کرو صرف اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ جہاں پر بھی آیا نا لعلکم بشکرو للہ، آگے آ رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، اور روزوں کے باب میں لعلکم تشکرون بھی آیا ہے بابا، آیت نمبر 185۔ اب وہاں پر بھی دیکھ لو لعلکم تشکرون، اس کے بعد کیا ہے، اذا سألک عبادی، اور جہاں پر بھی دیکھ لو شکر کے آگے کیا ذکر کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، شکر کا معنی بتا دیا، شکر ہے اللہ کی توحید ماننا، صرف اللہ ہی کو پکارنا، یہ شکر ہے۔ میں کل بھی بتایا شکر کہتی ہے نعمت کی نسبت منعم کی طرف ہو، تو اسی لیے اصل شکر کی صورت اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اگر ہو تم صرف اسی ہی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم، نیازات غیر اللہ کا بیان، تحریمات ہو گئی، تحریمات عبادت کا حکم، کلو کھاؤ، تحریمیں توڑو۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ مشرک ہیں، بابا دھونگل شاہ، دھونگل گجرات کے قریب ہے، دھونگل شاہ، یہ اس کے مزارات، اور ادھر ادھر تحریمیں، مائی فقیرنی کی بیری، حدود وغیرہ وغیرہ۔ انما حرم علیکم، نیازات غیر اللہ کا بیان، یہ مقصودی مسئلہ۔ دوسرا مقصودی مسئلہ، انما، ابھی میں نے عرض کیا کہ انما کے دونوں معنی ہیں، تاکیدی معنی لو یا حصر والا، بہتر تاکیدی معنی ہے، انما حرم علیکم، بے شک حرام کیا اللہ نے اوپر تمہارے، المیتتا، کیا لفظ ہے، المیتتا، حرام کیا تم پر المیتتا، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل بہ، اور ہر وہ چیز کہ آوازہ بلند کیا گیا اس چیز کے ساتھ، لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، لام للتقرب، فمن اضطر غیر باغ، پس وہ شخص جو مجبور ہو گیا نہ لذت حاصل کرنے والا، بلا عادن، اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں اوپر اس کے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مختصر سی بات سمجھو، انما حرم علیکم، پہلا فائدہ
قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک مضمون کو متعدد مقام پہ ذکر کرتا ہے تو ترتیب بدل دیتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اس میں 4 فرائض رسول کو بیان کیا اور یہ تقریباً 4 مقام پہ قرآن پاک میں مضمون ہے، ترتیب بدل دی. لقد من اللہ بھی ساتھ ملا لو، کما ارسلنا فیکم رسولا، ربنا وابعث، یہ مضامین ملائیں. ان مضامین میں ترتیب بدل گئی. اسی طرح اگر آپ غور کریں گے پورے قرآن میں آپ کو ملے گا واحد یہ ایک آیت ہے انما حرم علیکم، یہ 4 مقام پہ آئی ہے. چاروں ذرا نکالو، اور 4 مقامات پر اللہ نے ترتیب نہیں بدلی، یہی ترتیب رکھی کہ میتا، دم، لحم خنزیر اور ما اہلا، یہ صفحہ نمبر 205 پہ بھی آئی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 205 کے آخر سے شروع ہو رہا ہے. آ گیا. اچھا، اسی طرح سورۃ الانعام 279 صفحہ، قُل لا اجد فیما اوحی الی، سورۃ الانعام آیت نمبر 145. الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، میتۃ او دمن او لحم خنزیر او فسقن اہل لغیر اللہ بہ. ترتیب بدلی؟ ترتیب نہیں بدلی. اسی طرح سورۃ النحل بھی ہے، ترتیب نہیں بدلی. بس بھائی دیکھ لینا. تو پہلا نقطہ اور فائدہ یہ کہ جہاں 4 مقام پہ یہ مضمون آیا لیکن ترتیب نہیں بدلی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں کوئی خاص مقصد ہے. یہ ترتیب مقصود ہے، 4 مقام پہ ترتیب نہیں بدلی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی ترتیب مقصود ہے. اب مقصود کیوں ہے اس میں ذرا غور کیا جائے تو میتا، دم، مردار حرام اور دم حرام،
میتا حرام ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو میتا کے بعض افراد سے انتفاع جائز ہے، جیسے چمڑا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں ہیں، کھور وغیرہ، یہ انتفاع جائز ہے۔ دم میتا کی نسبت زیادہ پلیت ہے، کیونکہ میتا کی حرمت کی علت بھی خون ہے، لیکن دم میں بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہے کہ بعد خون جو مصفوح نہیں، بہنے والے نہیں، تلی وغیرہ یا گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں، تو کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ آگے ہے لحم الخنزیر، تو میتا کی نسبت حرمت دم میں زیادہ ہے اور دم کی نسبت خنزیر میں زیادہ ہے۔ خنزیر کے بالوں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے فقہا کا کہ اس کے بال قابل استعمال ہیں یا نہیں، باقی یہ بے جمیع اجزاء ہی نجس ہے۔ تو اس لحاظ سے خنزیر میں حرمت زائد ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا ما اہلا، تو اس ترتیب کا مقصد وہ ہے الترقی من الادنا الی الاعلی، ادنا سے اعلی کی طرف ترقی ہے۔ اور مطلب پہلے نمبر کا حرام میتا، اس سے بڑھ کر خون اور الدم، اور اس سے بڑھ کر خنزیر، اور اس سے بڑھ کر غیر اللہ کے نام کا حلوہ، چاول، ریوڑیاں، پلاؤ، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے۔ دوسرا فائدہ سمجھے کہ یہاں لفظ المیتا، اور آگے لفظ ہے الدم، تو الدم بھی الف لام آدھے خارجی کہے، اور ماحود اس سے دمم مسفوغا، وہ جو انعام میں بہنے والا خون، اور المیتا میں بھی الف لام آدھ خارجی کہے۔ المیتا کا معنی عما من شانہ الذب، کہ جس کی شان سے ذبح ہو بغیر ذبح کے مر جائے، وہ کیا ہے؟ المیتا، کہ جس کی شان سے ذبح ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے، وہ المیتا۔ اب یہاں سمجھو ایک مسئلہ چلتا ہے جس پر وہ طالب الرحمان اور ہماری لمبی گفتگو بھی ہوئی، اللہ جانے ابھی زندہ ہے جب فوت ہو گئی ہے، تو بہرحال گمسم میں، تو یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ جس کو اہل بدعت بھی پیش کر رہی ہے، اہل حدیث بھی پیش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں
کہ دیکھو جی مچھلی میتا ہے، اور مچھلی تم حلال کہتے ہو، کھاتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے حرم علیکم المیتہ، ہم نے تم پہ میتا حرام کیا، تو تم مچھلی کو کس دلیل سے کھاتے ہو؟ اب یہاں پر جو اہل حدیث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں مچھلی کو حرام کہا گیا، حدیث میں مچھلی کو حلال کہا گیا، تو اب قرآن کے مقابل تم حدیث مان رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ قرآن پہ حدیث حاکم ہے۔ اس سے آگے پھر وہ چلاتی ہے ہر مسئلے میں قرآن پر حدیث کو چلانا ہے حاکم بنا کر، اور یہی لمبی گفتگو ہے، وہ کلپ سن لیں، ان کے بھی ہمارے بھی۔ تو اب ذرا سنیں، یہ بات سمجھے، اور جو حضرات اہل بدعت تھے وہ بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ قرآن کرتے ہیں، تو قرآن میں تو المیتہ حرام ہے، اور حدیث میں احلت لنا المیتتان، دو مردار حلال ہے، تو آپ قرآن سے، قرآن پاک کے عموم سے تخصیص کر رہے ہیں خبر واحد سے، یہ خبر واحد ہے اور آپ تخصیص کر رہے ہیں، تو اگر ہم کرا نیال کو مخصوص کر لیں، ما انت بمسمع من فی القبور، تو ہم کہیں بھئی مردے کچھ سنتے ہیں حدیث کی بنیاد پہ، تو ہم مجرم اور تم مچھلیاں کھاتے رہو تو ٹھیک ہو۔ اس لیے یا مچھلی کھانا چھوڑو یا مردوں کے آدم سما والا عقیدہ چھوڑو۔ یہ اب للڑ بھی پیش کرنا شروع ہو گئے۔ اب ذرا بات سمجھو، میں نے عرض یہ کیا کہ المیتہ کا پہلے معنی متعین کرو۔ المیتہ ہے کیا؟ تمام طبقات اس پہ متفق کے کہ المیتہ کا معنی عما من شانہ الذب فلا یزکا، جس کی شان سے ذبح کرنا ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے اس کو کہتے ہیں المیتہ۔ گائے بکری وغیرہ رہ گئی، مچھلی تو مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں، وہ المیتہ کا فرد ہی نہیں ہے۔ جب اس کی شان سے ذبح کرنا ہے ہی نہیں تو المیتہ کا وہ فرد نہیں۔ جب المیتہ کا فرد نہیں تو قرآن کا مقابلہ کیسے ہوگا اور قرآن پاک کی تخصیص کیسے ہوگی؟ تخصیص تو تب ہو کہ المیتہ کا فرد ہو مچھلی، اور خبر واحد سے نکالی جائے تو المیتہ کا مچھلی فرد ہی نہیں۔ فرق یہاں کھڑا ہے، میتہ جس کی شان سے ذبح ہو، ذبح نہ کیا جائے، مچھلی وہ ہے جس کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں۔ اب اشکال ہوگا کہ حدیث میں میتتان آیا، تو جواب یہ ہے کہ وہ مجاز ہے۔ المیتہ حقیقت ہے اور میتتان مجاز، تو مجازن یعنی ان کو میتہ اس صورت میں کہا گیا کہ وہ بھی بغیر ذبح کے
حلال ہیں، حالانکہ وہ حقیقی میتہ نہیں. تو مجاز کا مقابلہ حقیقت سے کرنا یہ بھی علمی بددیانتی اور خیانت ہے. اصل جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب علی وجہ تسلیم ہے کہ مان لیا جی کہ المیتہ کا فرد ہے مچھلی، تو ہم کہتے ہیں تخصیص ہم کر رہے ہیں قرآن سے. کس سے؟ قرآن سے. اصل جواب پہلے ہے جو میں نے دے دیا کہ میتہ کا یہ فرد ہی نہیں ہے، تو اعتراض ہی نہیں. اگر علی وجہ تسلیم مانتے ہیں جی 1 منٹ کے لیے کہ یہ بھی میتہ کا فرد ہے، تو اس کی ہم تخصیص صرف خبر واحد سے نہیں کر رہے بلکہ کس سے کر رہے ہیں؟ قرآن سے. احل لکم صید البحر، صید البحر پہ تمام مفسرین متفق ہے مراد کیا ہے؟ مچھلی. تو قرآن کہتے ہیں مچھلی حلال ہے. اسی طرح لحمن طریہ، مچھلی کو کہا گیا لحمن طریہ، اور لحمن طریہ تیار شدہ تازہ گوشت، تیار شدہ تازہ گوشت. تو مچھلی اکل سمک، مچھلی کا کھانا خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے یہ تخصیص قرآن سے ہوگی نہ کہ خبر واحد سے. تو کتنی جواب میں نے دیے؟ 2. پہلا تحقیقی جواب ہے اور وہ اس کا فرد ہی نہیں ہے، جب فرد نہیں نہ تخصیص ہے نہ تقابل ہے. اور دوسرا ہے علی وجہ تسلیم، ضدیوں تمہاری ضد ہی مان لیتی ہیں، ارخاء العنان. تو پھر بھی مچھلی ہم نے حدیث سے نہیں لی، کس سے لی ہے؟ کتاب اللہ. تو قرآن ہی مچھلی کو حلال کہہ رہا ہے، فلہذا اور للڑ کو تو ویسے بھی شرم کرنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اور یہ اصول کے عام کی تفسیر خبر واحد سے نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ضابطہ ہے. تو یا پھر حنفی کہنا غیر مقلد کوئی ڈینگے مارے چلو وہ بے شرم، اس کو تو ہم وہاں لے لیں گے، لیکن یہ زکام والی بھیڑیں یہ بھی شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا بھئی ہمیں بھی موقع مل رہا ہے، ادھر موقع کسی کے باپ کو بھی نہیں مل سکتا. دیکھو والدم آ گیا، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا. بعض صابون میں خون خنزیر استعمال ہے. ادھر تھوڑے مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھو مسئلہ. یہ تو فقہی مسئلہ مفتیان کرام سے پوچھ لو. قرآن میں ہے انہ رجسن بجمیع اجزائہ ہی حرام ہے، خون شون نہیں. کل تم چربی بھی کھانا شروع کر دو گے کہ لحم آیا. جہاں لحم کا ذکر جو ہے باعتبار اہم مقصود کے ہے، اہم مقصود گوشت ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہڈیوں کا گودا نکال لو. اور البتہ غیر مقلد جہاں بچوں پھنسا ہوا ہے اس کو کہو قرآن کہتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے. خنزیر کی ہڈیاں کہاں سے حرام ہے؟ اس پہ نسلہ. ہڈیوں کے اندر کا گودا کہاں سے حرام ہے؟ یہ ذرا حدیث پیش کر. اور چربی، خون، خنزیر کا خون، چلو خون الدم میں کہے گا لیکن وہ بھی قیاس ہوگا، خنزیر کی تخصیص تو کوئی نہیں ہے. تو بہرحال چربی شربی ہڈیاں اس کی حرمت دکھا کہیں کوئی بھی نہیں ہوگی. اب نہیں تو اس کو بولو پھر کھانا شروع کر. یہ ہم پیش کر سکتی ہیں کہ یہ انہ ہو ضمیر کا مرجع خنزیر ہے اور ضمیر دال برذات ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ خنزیر تمام اجزاء سمیت حرام ہے. اس کو ہم بولتے ہیں نجس العین. نجس العین
یہ اب جہاں ایک بات سمجھو، الدم خون حرام ہے، دم مسفوح. بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی، فضائل میں بھی آ گئی کہ فلاں صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کا خون پی لیا، تو آپ نے فرمایا کبھی بیمار نہیں ہوگا. فلاں صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پی لیا معاذ اللہ. تو اس طرح کے گدھے پن لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن یاد رکھو یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ خون حرام ہے. خون کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. خون حلال نہیں. جو بھی دم مسفوح ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں. اس لیے صحابہ پر خون پینے کا یہ الزام لگانا آمدن قصدن، یہ اگر کفر نہیں تو فسق ضرور ہے. بے شک. کوئی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. اچھا، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، بما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ ما عام ہے، چند فوائد بڑے مختصر. وما اہل یہ ما عام ہے، کلمہ ما عام ہے، اس میں نقدی، غلہ، جانور سب داخل ہیں. بعض حضرات نے اس کو ذبح کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کی، جیسے شیعہ بریلوی ہیں. ذبح کے ساتھ خاص کرنے کی خیال رکھنا، میں بتاتا ہوں کیوں. لیکن لفظ ما عام، اصول شاشی میں آپ نے پڑھا، نور الانوار میں بھی پڑھا، حسامی، کہ لفظ ما من اور ما اصلہم العموم، یہ عام ہے. نقدی، غلہ، کھیتی، جانور، کپڑا، ٹاکی، تیل، سب کو شامل ہے. ما اہل. اچھا، میں نے کہا کہ بریلویوں اور اہل تشیع نے اس کو ذبیحہ کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ عام کتاب اللہ کا قطعی ہوتا ہے اور اپنے افراد کو یقیناً شامل ہوتا ہے. یتناول الافراد قطعا و یقیناً، اور اس کی تخصیص قطعی دلیل سے ممکن ہے. پہلی تخصیص کے لیے دلیل قطعی درکار ہے. تو اب لفظ ما جب عام ہے تو ذبیحہ کے ساتھ خاص کہاں سے کیا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ اس سے مراد صرف کیا لیا جائے؟ ذبح. اسی لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتح العزیز میں کہا کہ اس کو ذبح کے ساتھ خاص کرنا قریب با تحریف ہے. قرآن پاک کی تحریف کے قریب ہے، قریب با تحریف. اس پر سوال ہے کہ روح المعانی، کبیر، مدارک، جلالین، مظہری وغیرہ سب مفسرین نے
جہاں لفظ لکھا ہے ان دا ذب ہے، ذبح بھی ٹھیک ہے، ان دا ذب ہے، اور اس سے مراد لیا ہے ذبیہ. الجواب، مفسرین کی عادت ہے یا طریق ہے، عادت کی بجائے لکھو مفسرین کا طریق ہے، کہ کبھی وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر بے فرد ما کرتے ہیں، یعنی اس لفظ کے مفہوم میں جو افراد ہیں کسی ایک فرد کا تذکرہ کر دیتی ہے، معروف ہونے کی وجہ سے. جیسے من دون اللہ کے آگے ایل اسنام نکالتی ہیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ صرف بتوں کے لیے ہے، بت بھی ہیں، بت ہی نہیں. اسی طرح جہاں پر ذبیہ بھی ہے، ذبیہ ہی نہیں، ماں کا فرد، ماں عام ہے، اس کا فرد نقدی بھی ہے، کھیتی بھی ہے، اور بکرا بھی ہے، ککڑ بھی ہے. تو ککڑ بکرے میں بند نہیں. تو اس لیے مفسرین حضرات پر بھی اعتراض نہیں، دوسرا فائدہ اوہلا، یہ احلال سے، اور احلال کا معنی ذبح کسی لغت میں نہیں. اوہلا احلال سے، اور احلال کا معنی ذبح کرنا کسی لغت میں نہیں. اس کو اچھی طرح سمجھو. اس کا معنی ہے آواز بلند کرنا، آوازہ بلند کرنا. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند، اور چاند دیکھنے والے جب انہیں چاند نظر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا الہلال. اس کو کہتے ہیں احلال. یہ جو آوازہ بلند کرتے ہیں ھذا الہلال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احلال. تو احلال کا معنی ذبیہ نہیں ہے، احلال کا معنی ہے آوازہ بلند کرنا. تیسرا فائدہ یہاں لفظ بہی نہ علیہ، لفظ کیا ہے؟ بہی نہ علیہ. بہی کا معنی
اس چیز کو شہرت دی جائے. اور اگر علیہ ہو تو اس کا معنی ہے اس نام کو شہرت دی جائے. اس نام کو شہرت دی جائے. چوتھا فائدہ، لغیر اللہ کا لام للتقرب، للتقرب، اور تقرب سے مراد صفات الوہیت کے عقیدہ سے تعظیم اور خوشنودی مقصود ہو. میں نے آپ کے سامنے 4 فوائد ذکر کیے. اب ذرا سمجھو، جس نے یہ چاروں فوائد سمجھ لیے اب بات سمجھنی آسان ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور بریلر اور مفتی شفیع، یہ تینوں حضرات اور ان کے اخوات للڑ، یہ تینوں افراد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ما اہل بہ سے مراد کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اس سے یہ مراد نہیں کہ بکرا غیر اللہ کے نام زد کیا جائے، غیر اللہ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز مانی جائے کہ یہ بکرا امام بری کے نام، میرا یہ کام ہوا، میں یہ بکرا امام بری کے نام پہ ذبح کروں گا، گولڑے والے کے نام کا، دمبا پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا، نام پہ ذبح کروں گا. اب جہاں اگر وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور بوقت ذبح پیر کا نام نہیں لیتا تو یہ ما اہل کا فرد نہیں ہے. کیا سمجھے ہو؟ جی. بوقت ذبح اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو ما اہل بھی کا فرد نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ اہل تشیع بھی، بریلوی اور مفتی شفیع، کراچی والے مفتی صاحب، معارف والے. اب ذرا بات سمجھو، ہم کہتے ہیں کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے تب بھی ما اہل کا فرد ہے، اور اگر غیر اللہ کے تقرب نامزد کر کے بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے پھر بھی ما اہل کا فرد ہے. بے شک سمجھو، شک پڑے گا جب نہیں، جب مفتی صاحب بیچارے کو نہیں سمجھ آئی. اتنے بڑے معارف لکھی ہے صرف فقہی مسائل پر، اور فقہی مسائل کی بھی یہ حالت ہے. اب ذرا سمجھو، یہ جو پچھلا شیخ الاسلام ہے اس نے بھی حاشیہ ماشیہ لگایا لیکن تصحیح نہیں کی. میرا خیال ہے پتہ ہے شیخ الاسلام کو بھی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ہاں تو اب ذرا دیکھیں
میں نے کیا کہہ دیا؟ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے تب بھی ما اہلا کا فرد، اور بوقت ذبح اللہ کا نام لے کرے غیر اللہ کے نام پر تب بھی وہ ما اہلا کا فرد ہے، دونوں فرد ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اصل مقصود دوسری صورت ہے، نامزدگی، غیر اللہ کے نامزدگی تقرب کے لیے اصل مقصود یہ ہے۔ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینے کو بھی شامل ہے، لیکن مقصود نامزدگی ہے۔ کیسے؟ اب ذرا خیال کرنا، بڑی باریک سی بات ہے۔ ما اہل بھی، جس چیز کو شہرت دی جائے، جس چیز کو شہرت دی جائے غیر اللہ کے لیے، جس چیز کو شہرت دی جائے غیر اللہ کے لیے، اے ذرا میری طرف توجہ۔ اب جس چیز کو شہرت دی جائے، اور بوقت ذبح جب غیر اللہ کا نام لے گا تو اس چیز کو تو شہرت نہیں مل رہی، وہ غیر اللہ کے نام کو شہرت مل رہی ہے۔ اگر ذبح کے وقت کہتا ہے بسم اللہ والعزیٰ، تو اس غیر اللہ کے نام کو شہرت دے رہا ہے، غیر اللہ کے نام کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کو شہرت دی جائے غیر اللہ کے لیے۔ تو یہ وہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب کہتا ہے یہ بکرا بابے کا، یہ دمبا امام بری کے نام تقرب کا، اگر میرا کام ہوا تو یہ کالا دمبا، یہ اب جانور کو شہرت دی جا رہی ہے۔ اگر میرا کام ہوا تو یہ پیسے، نقدی، کھیتی، اب نقدی اور کھیتی کو شہرت مل رہی ہے۔ اور اگر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے تو اس نام کو شہرت مل رہی ہے، ماں کو شہرت چاہے ذبیحہ بھی لے، اس جانور کو شہرت نہیں مل رہی۔ تو آیت کا اصل مدلول کیا ہے؟ ماں کا مصداق، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ نقدی ہے، چاہے وہ کھیتی ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آیت کا جو مدلول ہے وہ یہ صورت ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزدگی، اگرچہ وہ دوسری صورت کو بھی شامل ہے، غیر کے نام لینے والی بوقت ذبح، لیکن آیت کا وہ مدلول مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے، اس کی ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ وہ کیوں نہیں مقصود؟ یہ مقصود کیوں ہے کہ اگر ذبح کے وقت لات منات عزا کا نام لے گا تو اس چیز کو شہرت نہیں مل رہی، یہ جس کا نام لے رہا ہے اس نام کو شہرت مل رہی ہے، اور چیز کو شہرت کا ملتی ہے غیر اللہ کے نام زدگی پہ، کہ یہ فلانی چیز فلانے بابے کے نام کی۔ اب وہ چیز مشہور ہوتی ہے، فلانا دمبا، ہاں یہ تو بغداد والے کے نام کا ہے، فلانا کٹا یہ تو فلانے کے نام کا ہے۔ تو اس چیز کو شہرت ملتی ہے اس نام زدگی کی صورت میں۔ ایک دوسرا، اگر اس آیت کو بوقت ذبح ذبح اعلی اس میں غیر ہی، یہ اس کا مدلول مقصود بنایا جائے تو پھر ماں عام نہیں رہتا، کیونکہ ماں میں اگر صرف جانور ہوں تو ذبح اعلی اس میں غیر ہی، اور ماں سے مراد 1000 روپیہ ہو نقدی تو نقدی بھی وہی ہوگی ذبح اعلی اس میں غیر ہی۔
اور ماں سے مراد گندم ہو تو گندم کو ذبح کیا جاتا ہے، چھولوں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو پھر اللہ اس میں غیر ہی اس آیت کا مقصود بنانا، مدلول بنانا اور آیت کو بالخصوص اس میں بند کرنا، یہ لفظ ما جو قطعی عام ہے اس کی تخصیص ہوگی صرف تعریف کے طور پہ، جس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے، شاہ عبدالعزیز نے، کہ یہ قریب با تعریف ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. یہ 2 وجہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہے وجوہات، آپ 2 یہاں یاد رکھ لے، جہاں اور مقام آئے گا میں ذکر کر دوں گا دوسری وجوہات. تو ان 2 وجہ کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ما اہلا کا اصل مقصود اور مدلول وہ چیز ہے جس کو غیر اللہ کے نام کی منت مانی، نظر مانی، اصل میں وہی چیز ہے، مقصود دی بات وہ ہے، اور شہرت دی رہ گئی یہ صورت کے بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے تو وہ بھی اس کے ضمن میں داخل ہے لیکن مقصود نہیں. اصل ضرب لگانا اس پہ مقصد ہے، اور ایک صورت وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سنو تیسری بات جس کو کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. اب سنو تیسری بات، غور سے سننا. ہم پوچھتے ہیں مفتی شفیع صاحب سمیت بزرگوں سے، روافض بریلروں سے، کہ جس جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام کیوں ہے؟ انہوں نے ایک صورت پیش کی ہے نا، قرآن نے تجھے صورت نہیں بتائی، انہوں نے ایک صورت پیش کی. تو ہمارا سوال ہے کہ وہ حرام کیوں ہے؟ تو وجہ بتاؤ. تو ظاہر بات ہے وجہ یہ ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، وہاں آنا چاہیے تھا کس کا نام؟ اللہ کا، اور اس نے لیا غیر اللہ کا ذبح کے وقت. تو ہم کہتے ہیں ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام ایک بار لینے سے وہ جانور حرام ہے تو غیر اللہ کے نام نامزد کرنے بار بار یہ فلانے کا فلانے کا فلانے کا تقرب، تو پھر وہ جانور بطریقے دلالت النص بطریقے اولا حرام ہے. وہ پھر بطریقے بھائی ایک دفعہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے تو غیر اللہ کے نام کی وجہ سے حرام ہو رہا ہے، اور جو بکرا یا جانور غیر اللہ کے نام نامزد کرتا ہے وہ تو بار بار کہتا ہے یہ بابے کے نام کہے، یہ بابے کے نام کہے، یہ بابے کے نام کہے. ذبح کے وقت ایک دفعہ غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام، اور نامزدگی کی صورت میں سینکڑوں بار وہ کہتا ہے بابے کے نام کا بکرا، تو وہ پھر بطریقے اولا حرام ہے. سمجھ گئے؟ کتنی باتیں آ گئی، کتنی باتیں آ گئی. یہ میں سنوں گا بھی صحیح، یہ باتیں میں سنوں گا. یہ اگر باتیں نہیں سمجھی تو یہ آج سمجھی نہیں ہے، اور یہ باتیں آپ کو ملیں گی کہیں سے بھی نہیں. یہ تینوں باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. باقی کچی باتیں ہیں جو آپ کے حضرات کرتی ہیں. یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ کسی کے باپ کے پاس جواب آئے تو مجھے بتاؤ. سب کو فون کر لو، گورڑے والوں کو بھی. ما اہلا بھی، اس پر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بحث کی ہے. فتح العزیز میں حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے
غیر اللہ کے نام کے تقرب والے عقیدے کی وجہ سے جانور کو جب غیر کے نام زد کیا تو حرمت آ گئی. اب اگر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے، 1000 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھے، تو وہ ایسے ہے جیسے کتے پہ بسم اللہ پڑھی ہے. جس طرح کتے یا خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے تو بسم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوگا، اسی طرح اس غیر اللہ کے نام زدگی والے تقرب غیر والے جانور کو بھی ذبح کرے تو وہ حلال نہیں ہوگا. اس کی وجہ بڑا لطیف نکتہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے یہ محلل نہیں مزکی ہے. یہ اہم بات ہے. بسم اللہ محلل نہیں مزکی ہے. محلل کا معنی حرام کو حلال کر دے، مزکی کا معنی حلال کو حلال کر دے، پاک کر دے. تو بسم اللہ محلل نہیں، آپ اسم اللہ کے بسم اللہ کے سارے فضائل پڑھیں اور پڑھتے جائیں اور کوئی فضائل سنا کے کتے کو ذبح کرے اور کہے بسم اللہ، بھائی اللہ کا نام لیا ہے نا، حلال ہو گیا ہے، حلال ہو جائے گا؟ کیونکہ بسم اللہ حلال کرنے والی نہیں، بسم اللہ ہے تزکیہ کرنے والی، حلال کو پاک کرنے والی، حلال کو طیب بنانے والی، حلال کو مزکا بنانے والی. بسم اللہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی. تو اس لیے جیسے کتا، خنزیر، گدھا، اس پہ کوئی صوفی صاحب بابودو ہو کر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے، بندہ بھی بڑا نیک ہو، لیکن وہ جانور کیا ہوگا؟ بسم اللہ سے حلال. اسی طرح غیر اللہ کے نام کا بکرا جتنا مرضی صوفی ذبح کرے اور چھری دھو کے ذبح کرے اور استنجا وغیرہ کر کے ذبح کرے، تب بھی وہ جانور حرام ہوگا، کیونکہ علت تقرب لغیر اللہ والی پہلے آ چکی ہے. اچھا، کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 4. یہ 4 باتیں میں نے ما اللہ پہ کر دی ہے. ان لمبی بات سے چھوڑو، اگر آپ کو یہ 4 سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز یہ مقام قرآن کا حل ہو گیا اور اہل باطل کا جو طریق تھا. اب اس پر ایک بات بیان کرتا ہوں کہ شیخ الہند کا حاشیہ دیکھو، شیخ الہند کا، اس میں سورۃ النساء تک شیخ الہند کا حاشیہ ہے، اور سورۃ النساء سے آگے شیخ الاسلام علامہ عثمانی کا حاشیہ ہے، لیکن سورۃ النساء تک حواشی خود حضرت شیخ الہند کی ہے. اور شیخ الہند تمام علماء دیوبند کا استاد ہے. میں مفتی صاحب کے بارے میں جو بات کر رہا تھا کہ مفتی صاحب اللہ کے بندے نے وہ حاشیہ بھی نہیں دیکھا تفسیر عثمانی کا، شیخ الہند نے پوری بست کے ساتھ اس پہ بحث کی اور اس کو کھولا. علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی ابتدان اس میں مغالطہ کا شکار تھے. اس کے بعد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یہ سنگوالا تلا گنگ میں ایک علاقہ ہے، وہاں حضرت مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد تھے مولانا محمد زمان صاحب رحمت اللہ علیہ. تو وہاں جو طریق تھا، لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک بابے کی منت اور نظر کا بکرا دیا، بکرا ذبح ہو گیا. مولانا محمد زمان صاحب نے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا کہ یہ بکرا خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. وہ اکیلا آدمی تھا اس وقت. خیر لوگوں میں یہ بات تھی کہ وہ بات سنتے تھے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا. تو اس کے بعد دیوبند سے علماء منگوائے گئے، جن میں بکرا وہاں پڑا رہا.
جن میں علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. تو مولانا محمد زمان صاحب ٹانگے پہ بیٹھے، مولانا حسین علی صاحب تھے، علامہ انور شاہ صاحب تھے. تو مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ مولانا حسین علی کو دیکھ کر فرمانے لگے آپ آگے بیٹھیں گے، میں پیچھے بیٹھوں گا. تو پیچھے ٹانگے پہ جب وہاں مسجد میں پہنچے تو علامہ انور شاہ صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ یہ فعل حرام ہے، جانور حلال ہے. فعل حرام ہے جی، جانور حلال ہے. تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے علامہ صاحب کو کہا اپنی پنجابی میں، انورو آندہ تپی ہے، کوئی کملی نہ مارے ہیں، آ تو رہا ہے، کوئی ڈھیلی بات نہ کرنا، پاگل پن نہ کرنا، کملی نہ کڈے. مطلب ہے کوئی وہ جو کہتا ہے فعل حرام تے ذبیحہ حلال، ایسی بات نہ کرنا. وہاں آئے، مولانا حسین علی نے بیان کیا، علامہ انور شاہ صاحب وغیرہ وہاں بیٹھے رہے. مولانا نے پورا مسئلہ بیان کیا. علامہ انور شاہ صاحب اٹھے اور فرمایا جو کچھ مولانا حسین علی نے بیان کیا ہے یہی مسئلہ حق ہے. جی، فیض الباری میں اور لکھا ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. یہ بات مجھے مولانا محمد زمان کے بھائی عالم تھے، انہوں نے براہ راست بتائی. یہ پورا واقعہ اور حضرات سے بھی سنا، لیکن فیض الباری میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ فعل حرام ہے، جانور حلال ہے. تو اس واقعہ سے علامہ انور شاہ صاحب نے مولانا کی تصدیق کی. تو خیر شیخ الہند کا حاشیہ شاہ عبد العزیز کی فتح العزیز. چھٹی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیر میہر علی شاہ نے شاہ عبد العزیز کی تردید میں رسالہ لکھا کہ اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان ما احل لغیر اللہ، اس طرح رسالے کا نام ہے. تو پیر میہر علی شاہ نے ان باتوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے اتنا رسالہ لکھا اور آخر میں مان گیا کہ واقعی جو غیر اللہ کے نام زدگی والا جانور ہے وہ حرام ہے. لیکن ہم جو 11ویں 12ویں یا ہمارے مسلمان لوگ کرتے ہیں تو یہ ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ غیر اللہ کے نام کی نظر منت یا تقرب نہیں ہوتا. پھر اس پہ اس نے کہ آپ ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں، مسلمانوں کی یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی. تو یعنی وہی مولویوں والی تعبیلیں اور سیانے مشرک والی تعبیلیں. تو ادھر گیا. پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں بات کی. ابتداءً بہت زیادہ برہم ہوا کہ بعض لوگ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس سے مراد میں شاہ ولی اللہ سے پیش کر رہا ہوں، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا، فلانے نے لکھا، فلانے لکھ کے آگے پیر کرم شاہ بھی مان گیا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ہو وہ حرام ہے. اور ہم لوگ جو ہیں غیر اللہ کا تقرب کے لیے ذبح نہیں کرتے بلکہ ایصال ثواب کی نیت ہوتی ہے. جی، کیا ہوتی ہے؟ ایصال ثواب کی نیت ہوتی ہے. لیکن اس چیز کا تعلق ہے، آپ عوام الناس سے پوچھیں تو ملا حجرے میں بیٹھ کر تعبیر کر رہا ہے. عوام الناس سے ہم خود ملے. یہ جو غیر کے نام کا بکرا ہے، غیر کے نام کا بکرا، جی، عوام الناس بکرا چھوڑو. میرا اپنا ایک ماموں تھا، تو ابتداءً تو بالکل جھنگ میں رہا اور پورا ابو جہل تھا، بلکہ ابو جہل بھی اس سے بہت پیچھے تھا، بڑا مشرک تھا. تو اس نے اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ شرط لگائی، ایک بوٹا انہوں نے لگایا. اب وہاں ایک سلطان فخر اللہ مشہور ہے ہمارے ایریا میں، تو اس نے نظر مانی کہ اگر یہ بوٹا
خشک ہوا، یہ بوٹا لگ گیا، تو میں سلطان فقر اللہ کے نام پہ 10 روپے دوں گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے منت مانی ہے ان کی۔ میں نے کہا ایصال ثواب؟ کہتے ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو گناہگاروں کے لیے ہوتا ہے، یہ تو ہمارے پیر ہیں، ہم نے ان کے نام کی منت مانی ہے۔ بعد میں تو وہ آخری ملاقات میں ساری چیزیں مان گیا، لیکن ابتداءً بہت بڑا ابو جہل تھا۔ تو خیر بہرحال اب ذرا دیکھو، عوام الناس، بکرے چھترے، ان سے پوچھو۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار مشرک یہ تعبیر کرتے ہیں ایصال ثواب والی۔ علامہ کہتے ہیں ان کا امتحان کرو، بکرا 11ویں کا ہے، اس کو کہو یہ بکرا مجھے دے دے، اس کی قیمت لے کے غرباء میں تقسیم کر دے۔ مشرک مر جائے گا لیکن بکرا، کیونکہ اس کا نظریہ ہے کہ بابا نقصان دے گا، بکرا نہ دیا تو کام گڑبڑ ہوگا۔ تو اب چوری پکڑی گئی ہے یا نہیں؟ پھر دوسرا امتحان اس کا کرو، اس کو کہو یہ بکرا ہے نا، آپ مہربانی کریں، تیرے والدین کو زیادہ ضرورت ہے ایصال ثواب کی، تو یہ بکرا جو ہے مدرسے میں دے دے، اور اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے کر لے یا بزرگوں کے لیے۔ قطعاً وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو علامہ کہتا ہے یہی ان کے جھوٹ کے لیے کافی ہے، یہ بے ایمان کرتے غیر اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایصال ثواب ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 6 نمبر۔ چلو فی الحال یہ 6 نمبر ہی یاد کر لو۔ فمن اضطر غیر باغ، اب ذرا خیال رکھو پیچھے کتنے حرام آئے؟ 4 یار بولو ہی صحیح، پیچھے کتنے حرام آئے؟ 4۔ فمن اضطر، یہ چاروں کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ کتنوں کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ چاروں کے ساتھ۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس پہ بہت ساری عبارتیں ہیں ما اہلا پہ، لیکن وہ پوری مفصل اتمام البرہان میں آ چکی ہے، اس میں دیکھ لینا۔ اگر آگے پھر مسئلہ چلا تو میں لکھا بھی دوں گا۔ امام رازی نے فرمایا قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها التقرب، میں نے کہا لام کس کا ہے؟ اس کا خیال رکھنا، لام کس کا ہے؟ تقرب کے لیے، یہ ایک مناظرہ ہوا پنڈی میں آج سے بہت سارے سال پہلے، تقریباً 11 گھنٹے کا 11ویں پہ۔ ایک طرف تھے سابق بریلوی علامہ سعید احمد اسد، اور دوسری طرف تھے طالب الرحمان صاحب، علامہ طالب الرحمان شاہ صاحب اس لیے کہ رنگ کالا ہے، کالا شاہ صاحب۔ تو اب غیر مقلدوں کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ٹریننگ کیا رفع دین، ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے، اور آمین اونچی، یہ چند مسائل ہیں۔ اب وہ مناظرہ ہے ریکارڈ پہ، اس میں مزے کی بات کہ اس نے کہا جو غیر کے نام کی چیز ہے وہ حرام ہے۔ سعید اسد نے کہا اچھا، طالب الرحمان کی امی کی نسبت طالب الرحمان کی طرف، لہذا تیری امی خنزیر سے زیادہ پلید۔ طالب الرحمان کا ابو کی نسبت طالب غیر اللہ، طالب الرحمان کا ابو خنزیر سے بڑھ کے پلید۔ طالب الرحمان کی بیوی نسبت طالب الرحمان کی طرف تو غیر اللہ کی طرف ہے،
یہ بھی ما اہلا ہے، تو طالب الرحمان کی بیوی خنزیر سے زیادہ پلید، اس نے طالب الرحمان کی بے عزت کیا 11 گھنٹے، یہ بیچارہ پہلے بھی شکل ایسی ہے، صرف تھوڑا سا ڈھیٹ ہے، تو کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، تو خیر بہرحال اس طرح بھی نہ ہو۔ میں نے کہا لام کس کا ہے؟ صرف اضافت کا جہاں مسئلہ نہیں ہے، یہ لام ہے تقرب کا، کہ فلانے کے نام ہو، فلانے کی دکان، فلانے کی وہ نسبت ملکیت کی ہے یا اور نسبتیں ہیں۔ یہاں جو بات ہے لام پر ہے، لام للتقرب، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ہاں اس بات سے بذبحہا التقرب الی غیر اللہ، اگر مسلمان ہے اس نے کوئی جانور ذبح کیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے، سارا مرتدہ، تو وہ مسلمان مرتد ہو جائے گا۔ وَذَبِیَّتُهُ ذَبِیَّةُ مُرْتَدٍ، اس کی ذبیحہ مرتد کی ذبیحہ ہوگی۔ مرتد کی ذبیحہ حرام، تو اس کی بھی یہ ذبیحہ کیا ہوگی؟ حرام۔ یہ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 121، نیشا پوری صفحہ 103 جلد 2، اس پر البحر الرائق، فتاوی شامی وغیرہ سب فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، نظر کا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، نظر نیاز عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام کی عبادت کرنا یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح شامی وغیرہ رد المحتاج جس کو، اور البحر الرائق میں جہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو مزاروں پہ چادریں اور تیل زیتون کے دیوے جلانے کے لیے اور دراہم دینار پیسے شیسے یہ لیے جاتی ہیں، تو یہ سب حرام ہیں، اور حرام اسی لیے ہیں کہ یہ ما اہلا کا فرد ہیں، حرمت کی وجہ یہی۔ تو وہ جو میں نے کہا ما عام ہے وہ ایک مستقل عنوان ہے۔ خیر آؤ مسئلہ بیان ہو گیا۔ اچھا، فمن اضطر میں 4 چیزیں آئیں، آگے فلا اسما، جہاں خطیبوں کی غلطی ہے وہ سنو۔ خطیب کیا کہتی ہے جناب؟ کہ غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھانی، مر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خنزیر کھا سکتا ہے، لیکن اگر جنگل ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، مضطر ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھا سکتا، یہ تحریف ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے۔ اب 4 حرام قرآن نے ذکر کیے، آگے جو فمن اضطر، اندر دیکھے قرآن میں جو مجبور ہو گیا، شرط یہ ہے غیر باغن، لذت چسکے لینے والا نہ ہو، کھا کے بلا عادن، زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو۔ حضرت شیخ القرآن فرماتی ہے عاد کا معنی کھاوے بھی صحیح تے بن کے گھر بھی لے آوے، کھائے بھی صحیح اور باندھ کے ساتھ بھی لے آئے۔ عاد بقدر ضرورت کھائے، زیادہ نہ کھائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ لگ رہا ہے کس کے ساتھ بھائی؟ 4 چیزوں کے ساتھ۔ البتہ ترتیب یہی ہے، اگر خون اور میتا ملتا ہے، میتا کھا لے، خنزیر اور خون ہے تو خون پی لے، عقل کو استعمال کرے، اور ما اہلا اور خنزیر ہے، خنزیر کھا لے، لیکن اگر صرف ما اہلا ہے
تو پھر ما اہلا کھا لے، ما اہلا کھا لے۔ سمجھو بات۔ ایک خطیب صاحب سے میں نے پوچھا بھئی یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ ہمارے پنجابی خطیب تو یہ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں پشتو والے کرتے ہیں کہ نہیں، کرتے ہوں گے لازمی۔ کیا کہتے ہیں؟ ما اہلا نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے پنجابی خطیب یہی کہتی ہیں، لیکن یہ بالکل جہالت ہے۔ اصل یہ ترتیب قائم رکھ رہی ہے، جو میں نے ترتیب دلیل سے ثابت کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر حالت اضطراری ہے تو قرآن 4 مقام پہ چاروں چیزوں کے بعد اجازت دے رہا ہے۔ خطیب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا۔ بھائی اللہ نے حلال کیا اور فلا اسما فرمایا، یہ کہتا ہے نہیں کھا سکتا، تو یہ پتہ نہیں خطیبوں نے کہاں سے لیا۔ چاروں میں سے جو میسر ہو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ فلا اسما، ایک خطیب سے میں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو میں نے کہا شرک یہ حلوہ اور چاول ہیں۔ شرک حلوے کا نام ہے، چاول کا نام ہے، اور شرک اس کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ کون کھا رہا ہے؟ کھا تو چاول رہا ہے، حلوہ اس پہ پڑھ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک تحریف کے بعد دوسری۔ اس لیے یاد رکھو دین خطیبوں سے حاصل نہ کرو، مہربانی آپ کی۔ خطیب جو ہے کوئی نیک خطیب بھی ہو 90% محرف ہونا ضروری ہے۔ اگر 90% محرف نہیں تو خطابت چل ہی نہیں سکتی، وہ ادھر کی ادھر مارے گا، ادھر کی ادھر۔ تو دین قرآن سے حاصل کرو اور سکہ ماہر علماء سے حاصل کرو۔ آج تو مصیبت ہو گئی کہ قرآن کے مفسر بھی خطیب بن گئے، ماشاءاللہ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ آ گیا بھائی، امام شافعی کہتے ہیں باغی نہ ہو اور عادی نہ ہو، سفر معصیت نہ ہو، گناہ۔ ہم کہتے ہیں سیاق کے مطابق باغی نہ ہو یعنی لذت کا متلاشی نہ ہو، بلا عاد اور قدر۔ اس سے فقہا نے ایک بہت بڑا ضابطہ نکالا، اور وہ ضابطہ یہ ہے الضروریات تبیح المحظورات، اور الضرورت جو تقدر بے قدر ضرورہ۔ اس آیت سے دونوں، اور اس ضابطے پر سینکڑوں مسائل ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مسائل آج کی دنیا کے۔ اور یہ یاد رکھو دلیل ضابطے پہ ہوا کرتی ہے، تو پھر مسئلہ الضروریات والا چل سکتا ہے، تداوی کا بھی، پیوند کاری کا بھی، خون دینے کا بھی، اسی طریقہ سے اکل و شرب کا بھی، اسی طریقہ سے اور ضروریات کا بھی۔